ان تہوں کا ذکر کر دیا ہے، لیئرز کا، جو جمی ہوئی ہیں، جس کے نیچے اللہ کی قربت اور ولایت اور معرفت کا خزانہ پڑا ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات کی محبت کو 3 لفظوں پر زور دوں گا، وہ بڑی توجہ سے سنیں۔ کچھ خواہشات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ 3 لفظ ہیں، زینا، دوسرا حب، تیسرا الشہوات۔ فرمایا کچھ شہوات ہیں، اس کو کہتے ہیں خواہشات۔ ان شہوتوں کی محبت تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ وہ شہوتیں کیا ہیں؟ من الذہب والفضہ، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ اشارہ کافی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اس کا اشارہ ہے مال و دولت کی طرف۔ سونا چاندی سمبولک ورڈز ہو گئے۔ والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے مارکڈ ہارس، گھوڑے، اس کا اشارہ ہے طاقت کی طرف، حکومت، سلطنت اور طاقت۔ گویا سونا چاندی مال و دولت کی خواہش، مال و دولت کی خواہش۔ دوسرا گھوڑے یعنی طاقت، حکومت اور سلطنت، عہدہ، منصب، پاورفل ہونا، پاور کی کسی سطح کی بھی پاور ہو، اس کی خواہش۔ ابھی لفظ خواہش ذہن میں رکھیں، پہلے مرحلے پر یہ بتا رہا ہوں۔ پھر والانعام، پھر مویشی، یہ لائف سٹاکس، یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے۔ معیشت کے کئی ذرائع، اور والحرث، یہ زراعت کی طرف اشارہ ہے، کھیتی باڑی، فارمنگ، ایگریکلچر، یہ سارے ذرائع معیشت، اور مال و دولت، اور پھر مال و دولت کمانے کے ذریعے سلطنت، اور مال اور سلطنت کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، اموال کے ذرائع معیشت، ذرائع اموال، وسائل دولت، وسائل سلطنت، یہ ساری چیزیں یہ انسانی زندگی میں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان، ساز و سامان ہے۔ یہ ساری خواہشات ہیں، ان کو شہوات کا نام دیا۔ اب شہوات سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، حب الشہوات، کہ ان شہوتوں کی، کون سی؟ عورتوں کی، جو اپوزٹ سیکس ہے، عورتوں کی شہوت، بچوں کی، اولاد کی شہوت۔ اولاد کی شہوت سے مراد اولاد کی، ان کی بھلائی کی خواہش، یہ شہوت ہے۔ ان سے پیار، یہ شہوت تھی۔ ان کا اچھا سوچنا شہوت ہے۔ ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ شہوت ہے۔ ان کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جائے، یہ شہوت ہے۔ ان کو پلتا ہوا دیکھ کر ماشاءاللہ دل کو خوشی ملے، مسرت ملے، راحت ملے جان کو، یہ شہوت ہے۔ شہوت اٹ سیلف میں بتا دوں، نہ اچھائی ہے نہ برائی، اٹ سیلف نہ نیکی ہے نہ بدی، یہ ایک کیفیت ہے، یہ نفس کی ایک کیفیت ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی منزل اچھائی کی طرف ہے تو اچھائی کی طرف لے جائے گی، برائی کی طرف ہے تو برائی ہلاکت کی میں ڈال دے گی۔ مگر اس شہوت اگر وہ اتنی غالب ہو جائے کہ محبت کہتے ہیں لزوم اور دوام کو۔ محبت کا معنی ہے سمجھ لیں، علو، ظہور، لزوم اور دوام اور ثبات، یعنی اوپر غالب آ جانا، ہر وقت پکڑ لینا، جکڑ لینا، لازم ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ اگر یہ کیفیت اس شہوت کو مل جائے تو گویا محبت اور شہوت جمع ہو گئے، محبت اور شہوت جمع ہو گئے۔ جب شہوت کے ساتھ محبت جمع ہو کے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے تو یہاں خطرات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں وہ محبت فتنہ بننے لگتی ہے، آزمائش، بندہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے، پھر توازن کھو دیتا ہے، عدل اور انصاف کھو دیتا ہے۔ اور اب قرآن مجید نے کہا حب الشہوات کے اوپر ایک تیسرا لفظ، زینا للناس حب الشہوات، کہ یہ جو شہوتیں ہیں ان کو اگر محبت گھیر لے اور وہ شہوتوں کی محبت بن جائے، اور پھر شہوتوں کی محبت اگر آراستہ ہو جائے، مزین ہو جائے، ان کو زینت مل جائے، وہ بڑی اٹریکٹیو بن جائیں، ڈیکورس بن جائیں، بڑی خوبصورت لگیں، بھا جائیں، تو گویا پہلے شہوت تھی، شہوت پر محبت چڑھ گئی، محبت پر زینت چڑھ گئی۔
آراستگی چڑھ گئی، ڈیکوریشن مل گئی، اٹریکٹیو ہو گئی، تو فرمایا جب 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تہیں بن جاتی ہیں، وہ تہیں بن جاتی ہیں کہ اللہ کی قربت کا حسن نظر نہ آنا چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی قربت کا احساس چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی قربت کا خزانہ بہت نیچے دب جاتا ہے انسان کی زندگی میں، شہوتوں کی تہوں کے اندر، کہیں بیویوں کی یا عورتوں کی شہوت، کبھی اولادوں کی شہوت، پوتے پوتیوں کی شہوت، پڑپوتے پڑپوتیوں کی شہوت، نواسے نواسیوں کی شہوت، خونی رشتوں کی شہوت، پھر سونے چاندی کی شہوت، پھر مال و دولت کی شہوت، امیری کی شہوت، پھر سلطنت کی شہوت، پھر منصب کی شہوت، پھر طاقت کی شہوت، حکومت کی شہوت، پھر زراعت کی شہوت، معیشت کی شہوت، آسانی آسائش کی شہوت، یہ ساری شہوتیں پردے بن جاتے ہیں، ان کے پردے ہیں، اور یہ پردے دباتے چلے جاتے ہیں، یہ تہ در تہ اللہ کی قربت کے احساس کو، اللہ کی ولایت اور قربت کے شعور کو دباتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو چونکہ بندہ روکتا نہیں، تو ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر روکے نہیں، کاٹے نہیں، تو بڑھتے چلے جاتے ہیں۔